بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں بیٹوں کی یعقوب علیہ السلام سے استغفار کی درخواست اور آپ علیہ السلام کا جواب، یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کے لیے دعا اور اس کی قبولیت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد اور ان کا اعزاز و اکرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات و تدفین، یہ سب بیان کیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ جب حق بات ظاہر ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرما دیا، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے اہل و عیال بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ جمع کیے جو 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ پاک نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 سال بعد کا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا، اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی، نہیں بابا جان، یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے۔ آپ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بگل کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ سلام پہلے نہ کیجیے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے غم کے دور کرنے والے، تم پر سلام۔ اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے۔
پھر رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ سے نسق پر کے آراستہ کی گئی تھی۔ یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا۔ اس کے بعد دوسری بار داخل ہونا خاص شہر مصر میں ہے، یعنی شہر مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہر ناپسندیدہ چیز سے امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سگی فوت ہو چکی تھیں، لیکن جو خالہ راحیلہ تھی انہوں نے والدہ کی جگہ ان کی پرورش کی تھی، اب وہ حیات تھیں۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا، اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو بچپن میں سے سنائی تھی، اور میں نے بچپن میں وہ خواب دیکھا تھا۔ بے شک وہ خواب میرے رب پاک نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے طور پر تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ کرنا اور دست بوسی کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ عبادت اللہ پاک کے سوا اور کسی کے لیے کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، جبکہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی ایس کی وفات ہوئی اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 147 سال تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قریب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ اس آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسلام کی حالت میں موت عطا ہونے کی دعا مانگی، ان کی یہ دعا دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلہ والے حصول برکت کے لیے آپ اپنے محلہ میں دفن کرنے پر کوشش کر رہے تھے، زور دے رہے تھے،
آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ ریخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ علیہ السلام وہیں رہے، یہاں تک کہ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشے فرمائے، آمین ثم آمین۔